महंगाई के बोझ तले अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम का वार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफा, नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर जश्न। फैसलाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। शुरका का सब्ज़लाली परचम उठाकर फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। फल्क शगाफ नारे। मार्का हक की कामयाबी पर शहर भर में जोश खरोश की फ़ज़ा। कौमी परचम, बैनर्स और पैनाफ्लेक्सिस आवेज़ा। मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप ने भी रैली निकाली। अमीन भट्ट, हाफिज अमजद, वकास गुजर समेत ताजरों ने शिरकत की। मार्का हक में पाक फौज की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। अंजुमन ताजरान जंग के ज़ेर एहतमाम बड़ी रैली। हाजी दिलदार की ज़ेर क़यादत हाजी मोहम्मद हाशिम, मलिक अजहर समेत दीगर ताजरों ने शिरकत की। शुरका के फ़ौज पाकिस्तान के हक में नारे। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस का 1 साल मुकम्मल। झंग में कलमा चौक से सिविल सोसाइटी की रैली। क़यादत फ़खर भफराना और सदर मरकजी मुस्लिम लीग मंशा गुज्जर ने की। गाड़ियों और ट्रैक्टर पर सवार किसान भी रैली में शरीक। शुरका का फ़ौज पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश। चिन्योट में भी मार्का हक और बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर रैली। उलमा, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी की रैली में शिरकत। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का हीरोज़ को खराज तहसीन पेश। मौलाना अब्दुल रऊफ समेत मुकामी क़यादत की रैली ने शिरकत की। मार्का हक की तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। तोबा टेक्सिंग की फजा भी पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। डीएचके अस्पताल में रैली। एमएस डॉक्टर शहबाब आलम की ज़ेर क़यादत डॉक्टर्स और स्टाफ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस और मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। चेयरमैन आसिफ अली शराजी की सरबराही में हुसैनिया ट्रस्ट ने भी रैली निकाली। शहरियों की भरपूर शिरकत। गोजरा में मजहबी जमातों ने भी रैली का एहतमाम किया। मार्का हक की कामयाबी। शोरकोट में तीसरे रोज भी रैली। तहसील भर के अदारों के सरबराहान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कमालिया में मार्का हक रैली निकाली गई। कायम मुकाम असिस्टेंट कमिश्नर सदफ इरशाद और चीफ ऑफिसर अली रजा समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। लालिया में भी MPA तैमूर अमजद की ज़ेर क़यादत मार्का हक रैली निकाली गई। तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान जड़ावाला ने भी रैली का इनेकाद किया। शुरका ने फ़ौज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। नए CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तनवीर हुसैन को पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। CPO ने दीगर अफसरान के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। कहा, शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.79% का मजीद इजाफा। एक हफ्ते में डीजल और पेट्रोल समेत 22 अशिया महंगी हुई। टमाटर, लहसुन और दालों समेत 14 अशिया की कीमतों में कमी आई। 15 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। वफाकी अदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रात 8 बजे तक की पाबंदी। कारोबार में शदीद मंदी। ताजरों ने पंजाब हुकूमत से ईद तक पाबंदी से इस्तिस्ना मांग लिया। ज़िला जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान चिन्योट शाहिद मंजूर कहते हैं, ईद पर भी कारोबार ना हुआ तो घर कैसे चलाएंगे। महकमा लाइफ स्टॉक ने गोश्त की बरामदात बढ़ाने के लिए सर जोड़ लिए। फैसलाबाद में लाइफ स्टॉक की सेक्टर की पायदार तरक्की के हवाले से प्रोग्राम। MNA राजा दानियाल अहमद, उमर स्टार और एडिशनल सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक उस्मान ताहिर और दीगर ने शिरकत की। राजा दानियाल का कहना था, लाइफ स्टॉक बजट 5 से बढ़ाकर 40 अरब रुपए कर दिया गया। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की डेडलाइन में तरमीम। फैसलाबाद चैम्बर का दौरानिया 9 से बढ़ाकर 18 माह करने का खैर मकदम।
صدر فاروق یوسف شیخ کہتے ہیں ریفنڈز اور ڈیوٹیز کے مسائل ہیں، ترمیم سے ایکسپورٹرز کو ریلیف ملے گا۔ یکم جولائی کے بعد گرین سرٹیفکیٹ کے بغیر پراپرٹی رجسٹری نامکمل، پنجاب حکومت گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے اجراء کے لیے متحرک۔ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ملازمین کی جمعہ ہفتہ کی چھٹیاں ختم کر دیں، 30 جون تک زیادہ سے زیادہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا ہدف۔ خبردار، ہوشیار، دکان سے باہر کوڑا پھینکنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار، گھریلو یا کاروباری مرکز کے باہر کوڑا جمع ہونے پر کارروائی ہوگی۔ چنیوٹ میں ایم ڈی ستھرا پنجاب ایجنسی کی تاجروں سے ملاقات، واسق عباس نے نئے ستھرا پنجاب اتھارٹی ایکٹ سے آگاہ کیا۔ ای بیس پورٹل زرعی ڈیلرز کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگا۔ جھنگ میں پورٹل پر آن لائن 700 درخواستیں موصول، زرعی ڈیلرز کی 650 سے زائد درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ روبو ٹیکسنگ انتظامیہ نے حفاظتی اقدامات نظر انداز کر دیے، گوجرا روڈ اور کمال چوک پر واٹر سٹوریج ٹینک کی تعمیر جاری، لیکن حفاظتی انتظامات نہ ہونے سے انسانی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ انتظامیہ نے گڑھے کھلے چھوڑ دیے، بچے گر کر زخمی ہو رہے ہیں، شہریوں کی دہائیاں۔ کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت جیل ریفارمز پر پروگرام پر اجلاس، ہنر مند قیدیوں کے لیے رہائی کے بعد روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کا فیصلہ، انڈسٹریز کے ساتھ ایم او یو کے لیے اقدامات کریں۔ مسرت جبی کا شورکوٹ کا دورہ، تعلیم، صحت اور صفائی کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ، سولرائزیشن اور واٹر فلٹریشن منصوبوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چنیوٹ کے 500 سے زائد سرکاری اسکولوں کو 53 ملین کے فنڈز درکار، اکاؤنٹس اینڈ بجٹ برانچ نے نان سیلری بجٹ کی چوتھی ٹرانچ کے لیے کام شروع کر دیا، سربراہان بجلی بل، ریپیئرنگ، مرمت اور وائٹ واش کرا سکیں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا فالج کے مریضوں کے فوری علاج کے لیے اہم اقدام، الائڈ اسپتال 1 میں اسٹروک وارڈ کا قیام عمل میں لایا جائے گا، فالج زدہ مریضوں کو ریسکیو 1122 کے ذریعے متعلقہ سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ گرمی کی لہر زور پکڑنے لگی، سورج کا پارا اوپر جانے لگا، فیصل آباد ڈوین میں پارا 37 ڈگری کی حد کو چھو گیا، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، محکمہ موسمیات کی موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔ چنیوٹ میں ٹریفک پولیس کی قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں، گزشتہ ماہ 3101 چلان، 77 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے، 1463 بغیر ہیلمٹ، 100 کم عمر ڈرائیورز کے چالان کیے گئے۔ جھنگ میں 3 رکنی خطرناک موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، قبضہ سے 55 لاکھ روپے مالیت کے 35 مسروقہ موٹر سائیکل برآمد۔ ڈی پی او ساجد حسین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا برآمد شدہ موٹر سائیکلیں اصل مالکان کے حوالے کر دیں۔ ڈی پی او کا ڈی ایس پی سی آئی اے اور ٹیم کے لیے نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ کا اعلان۔ چنیوٹ میں ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کی جانب سے کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سن کر فوری حل کی یقین دہانی بھی کرائی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا پبلک سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ یونیورسٹی آف جھنگ کے طلباء کا انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جیسان رضا نے طلباء کو بریفنگ دی، اسٹوڈنٹ کو جائے وقوع سے شواہد جمع کرنے کا مکمل طریقہ کار سکھایا گیا۔ پنجاب حکومت کا سرکاری اسکول معیاری اسکول کا نعرہ، سرکاری اسکولوں کے طلباء کو عالمی طرز تقریر کے لیے تیار کیا جائے گا، ضلعی سطح پر ٹریننگ پروگرام لانچ کرنے کا فیصلہ، تربیتی پروگرام کے بعد تقریری مقابلے بھی کرائے جائیں گے۔ فیصل آباد کی بیٹی کا اعزاز، سابق وزیر رانا افضل خان کی صاحبزادی برطانیہ میں بلدیاتی انتخابات جیت گئی۔ عالیہ افضل خان لندن بار آف ہیمرسمتھ اینڈ فیلہم کے انتخابات میں سپرو ٹھہری۔ پیلس اینڈ ہلنگم وارڈ میں پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ کونسلر منتخب، برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی بالخصوص فیصل آبادیوں کو مبارکباد۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تھیلیسیمیا کے عالمی دن پر خصوصی پیغام، مریضوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، بچوں کو خون کا عطیہ کرنے والوں کو خراج تحسین۔ اپنے پیغام میں کہا، شادی سے قبل بلڈ ٹیسٹ سے تھیلیسیمیا سے بچاؤ ممکن ہے۔ فیصل آباد میں علیزے فاؤنڈیشن اور سندس فاؤنڈیشن کی جانب سے آگاہی واک، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں اور والدین نے واک میں شرکت کی، بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ شادی سے قبل تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور کرائیں، طبی ماہرین کا مشورہ۔ ڈی ایچ کے اسپتال چنیوٹ میں بھی آگاہی واک، ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان، ایم ایس، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین جھنگ میں تھیلیسیمیا سے آگاہی بارے سیمینار، ڈپٹی کمشنر علی اکبر اور ڈسٹرکٹ میڈیکل لیگل آفیسر ڈاکٹر ارتضیٰ اور دیگر نے شرکت کی۔ میٹرک امتحانات سے فری طلبہ کے لیے رزلٹ سے پہلے فرسٹ ایئر کی تعلیم کے آغاز کا موقع، اسپائر کالجز فیصل آباد نے پری فرسٹ ایئر کلاسز میں داخلے شروع کر دیے۔ اسپائر کالجز میں فرسٹ ایئر کی کلاسز کا آغاز 15 مئی سے ہوگا۔ اور بزدل دشمن بھارت کے خلاف مارکہ حق کو 1 سال مکمل، آئس پیئر کے ولولہ انگیز ملی نغمہ اللہ اکبر تیار ہیں ہم کی بھرپور پذیرائی، لہو گرما دینے والے اشعار اور سحر انگیز آواز نے سما باندھ دیا، ملی نغمے نے عوام میں حب الوطنی کا جذبہ مزید بڑھا دیا۔